تو ملتان موٹر وے M5 اس شریف انٹرچینج کے قریب حادثے میں جاں بحق 3 پولیس افسران کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان بھی نماز جنازہ میں شریک ہیں اور اب ہی چند ہی لمحوں بعد نماز جنازہ شروع ہونے والی ہے۔ ان کا خاندان ہی نہیں، صرف پولیس ہی نہیں بلکہ ملتان کے درد مند شہری بھی غمگسار اور سوگوار ہے۔ میں اجازت سے نماز جنازہ شروع کر رہا ہوں۔ نماز کے بعد دعا ہوگی، ایک مرتبہ الحمد شریف اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے، پھر اجتماعی دعا کریں گے، اس کے بعد سلامی دی جائے گی اور دیگر جو رسومات ہیں ہمارے پولیس کے لاز کے مطابق وہ ادا کی جائیں گی۔ میں شروع کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 تکبیر۔ نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے، درود حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے لیے، دعا ان حاضر میتوں کے لیے۔ منہ قبلہ شریف کی طرف مقتدی کہیں گے پیچھے امام کے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صفیں توڑ دیں، ایک بار الحمد شریف اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ دعا کرتے ہیں۔ ملتان موٹر وے M5 اس شریف انٹرچینج کے قریب حادثے میں جاں بحق 3 پولیس افسران کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کر دی گئی ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ اس سے پہلے وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے M5 موٹر وے حادثے میں پولیس افسران کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا، غم زدہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی کیا اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا بھی کی۔ شہید ہونے والوں میں محمد مشتاق، ناصر عباس اور اسامہ شامل ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حادثے کی مکمل اور شفاف تحقیقات کی جائیں گی۔ تو ملتان موٹر وے M5 اس شریف انٹرچینج کے قریب حادثہ پیش آیا، 3 پولیس افسران جاں بحق ہوئے اس حادثے میں اور اب اس کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کر دی گئی ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو لواحقین کے غمزدہ خاندان کے جو لواحقین ہیں، وہ بھی میت کے جو لواحقین ہیں، ورثاء ہیں، وہ بھی بڑی تعداد میں یہاں پر شریک ہوئے۔ تو اس وقت جو مرنے والے ہیں، جو جاں بحق ہونے والے ہیں، ان کے بلندی درجات کے لیے دعا کروائی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان بھی اس وقت وہاں پر موجود ہیں اور آپ کو یاد دلا دیں کہ جب یہ حادثہ پیش آیا تھا تو وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے M5 موٹر وے حادثے میں پولیس افسران کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ غم زدہ خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ان سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ شہید ہونے والوں کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ شہید ہونے والوں میں محمد مشتاق، ناصر عباس اور اسامہ شامل ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حادثے کی مکمل
اور شفاف تحقیقات کرائی جائیں گی۔ ملتان ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے اور پولیس دستہ انہیں سلامی پیش کر رہا ہے۔ سندھ نے ہمیشہ بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے، نفرت انگیز باتیں، تعصب انگیز باتیں نہ کریں۔ آپ کے ملک میں اور ویسے ہی بہت سارے آپ کے پاس اس وقت بارڈرز پہ ادھر ادھر ٹینشنز چل رہے ہیں۔ اس وقت ہم اچھی باتیں کریں، پازیٹیو باتیں کریں، ہم سب کو ایک کرنے کی باتیں کریں۔ ڈیوائڈ اور تقسیم کی پالیٹکس الطاف حسین نے بھی کی۔ آج آپ نے دیکھا الطاف حسین کے ساتھ کیا حشر ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے جو فالوورز ہیں الطاف حسین کے، آج بھی وہ اگر الطاف حسین کی پالیٹکس کرنا چاہیں گے اور صوبوں کو توڑنے کی بات کریں گے تو یہ فضول باتیں ہیں، اس کو ان کی کوئی حیثیت یا کوئی وہ نہیں ہے۔ منظر اس کے بعد اگر آپ کی حکومت آئی تو بدیال صاحب، افتخار چودھری صاحب، ثاقب نثار کے خلاف آپ مقدمات درج کروائیں گے؟ یہ آپ سے سوال ہے۔ اور شاہ صاحب آپ سے درخواست ہے، ایک انڈر بائی پاس کریم آباد کا وہ جلدی مکمل کروا دیں، اور 380 سے گرمندر جانے اور آنے والی سڑک لاکھوں لوگ گزرتے وہ آپ بنوا دیں۔ اچھا جی، آپ بھی پہلے انڈر پاس بتائیں گے۔ انڈر پاس پہ کل بھی ہم گئے ہیں، اس کو بہت ایکسپیڈائٹ کر رہے ہیں اور جلدی بنے گی۔ واقعی اس سے لوگوں کو تکلیف ہے، ان سے معذرت بھی کرتے ہیں، لیکن کل بھی ہم لوگ گئے، میں 2-3 دفعہ جا چکا ہوں۔ بہت جلد آپ کو انڈر پاس بھی بنا دیں گے اور وہ روڈ بھی انشاءاللہ شروع۔ اچھا، دوسری بات آپ نے کہی نا کہ جی مقدمات کے، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک سسٹم ہونا چاہیے اس ملک میں، اور کہ اگر کوئی شخص آئین کی خلاف ورزی کرے، اپنے حلف کی خلاف ورزی کرے، تو اس کو اس کا جو بھی اس کے ڈپارٹمنٹ ایکشن لینا وہ ضرور لے۔ اگر میری بات چھوڑنا، اگر کہیں ہر کوئی سمجھتا ہے کہ افتخار چودھری نے غلط کیا، جوڈیشل ایکٹیویزم کیا، افتخار چودھری کے فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوا، ان کے ریکوڈک کے جو فیصلے تھے اس کی وجہ سے پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوا، وہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بچایا، پھر آپ کی سفارتکاری کام میں آئی، ورنہ آپ کا دیوالیہ نکالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی افتخار چودھری مائنڈ سیٹ کی۔ پھر ثاقب نثار جیسے لوگوں نے، جنہوں نے ایک اعلیٰ کار بن گئے، ایک یونٹ انچارج بن کے کام کر رہے تھے پی ٹی آئی کے ثاقب نثار، اس سے میں لفظ اور کیا بولوں اس کو، اور جس طریقے سے اس نے مطلب اپنے مخالفوں کو چن کے ریڈیکیول کیا، ان کے خلاف ایک کیمپینیں چلائیں، اور پھر جو اس الیکشن میں جس طرح دھاندلیاں ہوئیں اور اس میں ثاقب نثار جو ہے وہ شریک جرم تھا، تو اس طرح کے لوگوں کا احتساب ضرور ہونا چاہیے۔ کامران صاحب اس بار دورہ کیا، آپ نے بتایا چیف منسٹر صاحب نے، صوبائی وزراء نے، ایک تو کہ شارع بھٹو پر ڈیلے کیوں ہوا ہے کہ آپ کو پتہ چلا کیونکہ دسمبر کی ڈیڈ لائن دی تھی سندھ گورنمنٹ نے۔ اس کے علاوہ یہ جو کریم آباد والا پروجیکٹ ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 70 کروڑ روپے کی لاگت سے شروع ہوا تھا اور 3.25 ارب پہ پہنچ گیا ہے، تو کیا اس پر بھی کوئی چیف منسٹر نے کوئی بات کہی ہے؟ اور شارع بھٹو دونوں کا جی، شارع بھٹو ڈیلے اس وجہ سے ہوا، آپ کے علم میں کہ جب بارشیں آئی تھیں تو جو ایک حصہ بن رہا تھا اس کو تھوڑا نقصان پہنچا تھا، تو اس کے لیے تھوڑا ٹائم انہوں نے مانگا ہے، لیکن بہت تیزی سے کام جاری ہے، اور اس کو کہا ہم نے کل بھی کہ اس کو 24/7 کریں اور وہ جو شفٹیں ہیں ان کو بڑھائیں تاکہ جلد کام ہو سکے۔ کریم آباد والے انڈر پاس کا ایشو ضرور جیسے آپ کہہ رہے ہیں اتنی اس کی زیادہ لاگت نہیں پڑی، لیکن یوٹیلیٹیز کی وجہ سے اس میں ڈیلے بھی ہوا ہے اور اس میں زیادہ اخراجات بھی ہوئے ہیں۔ اب بھی جو ڈیلے تھا وہ کہ الیکٹرک
اور سوئی گیس والوں کی طرف سے تھا، جس کے ان سے بات بھی ہوئی ہے اور اب وہ اس کو ایکسپیڈائٹ کیا ہے اور انشاءاللہ بہت جلد وہ کامیاب۔ ارباب چانڈو صاحب، عثمان بخاری نے آپ پر تنقید کی اور اس بات کو آپ اتنا آگے لے گئے کہ انہوں نے کہا کہ وہ معافی مانگنے کی تب چھوڑیں گے، عثمان بخاری تو بند ہو گئی۔ اب یہ کہ وہی تنقید آپ پر مصطفیٰ کمال کر رہا ہے، مصطفیٰ کمال آپ کی وحدت کی بات بھی کر رہا ہے، وزیر اعظم کراچی میں بھی ہے، آپ وزیر اعظم کو یہ نہیں کہیں گے کہ اپنے وفاقی وزیر کو سمجھائیں؟ ادھر تو آپ بڑا بڑھ چڑھ کر بول رہے تھے، ادھر خاموشی نرمی کیا ہے؟